اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، ہمارے جو لیگل پوائنٹ کا پیج ہے وہاں پہ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں یا ہمارے ویورز ہیں، اس نے ایک کویسچن پٹ کیا ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ اسے پبلکلی اویئرنیس کے طور پہ اس پہ ولاگ بنایا جائے۔ تو سر اس میں کویسچن یہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس کوئی آرڈرز کو ملتا ہے پرنٹنگ سے ریگارڈنگ، وہ اپنا 100% کام کمپلیٹ کر کے پرنٹنگ جو بھی اس نے کی ہوتی ہے وہ ڈیلیور کر دیتا ہے لیٹ، اور جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو پیمنٹ تھرو بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کرواتا ہے کہیں نہ کہیں، کہتا ہے میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کسی نہ کسی اکاؤنٹ سے آ جائے گی۔ تو لیٹر اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جاتی ہے، پیمنٹ ہونے کے بعد وہ کام کمپلیٹ کر کے پیمنٹ کہیں نہ کہیں جو سورس میں یوٹیلائز کر لیتا ہے۔ لیٹر آن اس کو FIA کا نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ ایز اے فائنینشیل فراڈ کے طور پہ ٹرانسفر ہوئی ہے، کسی نے کسی اور بندے کا اکاؤنٹ مس یوز کیا ہے اور آپ کو پیمنٹ آئی ہے۔ تو چونکہ میں تو کام 100% ڈیلیور کیا، اس کی میں نے پیمنٹ ریسیو کی ہے، تو اس سینیریو میں ایسے نوٹس سے بچنے کے لیے، ایسے نوٹس کے اگینسٹ اس پرسن کے پاس کیا ریمیڈی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج اس اہم ٹاپک پر مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے کوئی کام کیا اور اس کے عوض اسے پیسے دینے والے نے آن لائن ٹرانسفر کیے اور وہ کسی کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے ٹرانسفر کیے، تو یہ فائنینشیل فراڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے نہیں کیا جس نے ایک لافل کام کیا۔ ڈیفینیٹلی اس بندے کے پاس ریسیٹس بھی ہوں گی اس چیز کی جو اس نے کام کیا، اور اس نے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اکمپلش کرنے کے بعد ڈیلیوری دے دی ہوگی متعلقہ چیز کی۔ تو ایسی صورتحال میں فائنینشیل فراڈ کی جو FIR درج کی جا سکتی ہے، جو کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے، وہ اس بندے کے ساتھ کے خلاف کی جا سکتی ہے جس نے مس یوز کیا ہے کسی کا اکاؤنٹ۔ تو ایسے بندے کے پاس اگر اس چیز کے سارے ثبوت ہیں جو اس نے کام کیا، وہ اپنا ایک ریٹن 160 کا جو نوٹس آیا ہے FIA کی طرف سے، اس میں ریٹن تحریری جواب دے، اس جواب میں یہ تمام فیکٹس لکھے اور بتائے کہ میں نے اس بندے کا کام کیا اور اس کام کے عوض اس نے مجھے آن لائن یہ پیسے ٹرانسفر کیے، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس نے پیسے کس مین سے لائے، فراڈ کیا، چوری کی، میں نے تو ایک لافل کام کیا۔ تو ایسے نوٹسز اگر آپ کو آ رہے ہیں، یہ عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشیل فراڈ کرتے ہیں اور اگلے بندے سے کام بھی کروا لیتے ہیں اور بعد میں اسے ہراساں بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے جس بندے کو سپلائی کی ہے، جس کا کام کیا ہے، اس کو بھی اس کے خلاف سول پروسیڈنگ بھی کریں اور کرمنل پروسیڈنگ بھی کریں۔ سر اس میں دیکھنے میں اکثر آتا ہے جو کام کروانے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس سے پہلے اس کا پتہ نہیں ہوتا، مطلب ایسی جنہوں نے آن لائن شاپ اوپن کی ہوتی ہیں یا تھرو آن لائن ان کے پاس کلائنٹ ہی جاتا ہے ویری فرسٹ میٹنگ میں، وہ فردر اس کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں لیتے، ان کے پاس وہ نالج، وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کمپنی کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی بیس پہ وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں، اور لیٹر آن جو جس بندے کے ساتھ جس کے اکاؤنٹ سے پیسے مائنس ہوئے ہیں، اس بندے نے تو اسی کے پاس جانا نا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اب اسے تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کس بندے نے درمیان میں فراڈ کیا ہے، تو ایسی سینیریو میں وہ تو کہیں نہ کہیں لائبل بن رہا ہے۔ اس صورتحال میں ڈیفینیٹلی جس بندے کے خلاف ابھی کمپلینٹ فائل ہوئی ہے FIA میں، اس کا جو کلائنٹ تھا جس کا اس نے کام کیا، اسے کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اس نے رابطہ تو کیا ہوگا۔ تو اپنا جو جواب FIA میں جمع کروائے گا یہ بندہ، اس میں یہ لکھے کہ اس فون نمبر سے، اس فیس بک پیج سے، اس واٹس ایپ لنک سے اس بندے نے میرے سے رابطہ کیا اور اس کا میں نے کام کیا اور اس نے یہ پیسے ٹرانسفر کروائے۔ تو یہ تمام فیکٹس اینڈ فیگرز ریٹن میں لکھ کر آپ FIA کو دیں، تو امید ہے کہ پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا اور ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف جو انیشیٹ کی گئی یہ پروسیڈنگ وہ ڈراپ کر دی جائیں گی۔ جی نزاک صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے کلائنٹ کے کویسچن کو ریڈرسل کرنے کا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔